السلام علیکم. چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 24 کی طرف. شہزادوں کے جزیرے پہ خوش آمدید، کسی نے بہت آہستہ سے اس کے عقب میں کہا تھا. وہ کرنٹ کھا کر پلٹی. لابی تاریک تھی، البتہ اندر کی سمت مڑتی راہداری کے آخری سرے پہ کوئی ٹمٹماتی سی زرد روشنی دکھائی دے رہی تھی. وہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی. اس نے پلٹ کر آخری بار دروازے کی نوب کو گھمایا. وہ جامد رہا. اب اسے محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا. جو بے وقوفی وہ کر چکی تھی اسے انجام تک پہنچانا ہی تھا. وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑھی. تاریک راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لانگ روم. گھپ اندھیرے میں زرد سی موم بتیوں کی روشنیاں وہیں سے آ رہی تھیں. کون؟ اس نے چکنے انداز میں پکارا. وہ لانگ روم کی چوکھٹ پر آن کھڑی ہوئی تھی اور اس کو خوش آمدید کہنے والی عورت وہیں سامنے ہی تھی. لمبے اسکرٹ اور سویٹر میں ملبوس، اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، وہ جھریوں زدہ زرد چہرے والی ایک معمر خاتون تھی. وہ لانگ روم کے دوسرے سرے پر کھڑی، ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے اسٹینڈ پہ رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھی. ایک ایک کر کے سرد پڑی موم بتیاں جلنے لگی تھیں. آ جاؤ، اندر آ جاؤ. لمبی موم بتی سے اوپر نیچے اٹکی موم بتیاں جلاتے ہوئے انہوں نے اسی نرمی سے اسے کہا تھا. وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، بس بنا پلک جھپکے اس پرتعیش لانگ روم کے وسط میں رکھی میز کو دیکھے گئی، جس پہ رکھا سنہری ستاروں والا کلچ موم بتی کی ہلکی سی زرد روشنی میں چمک رہا تھا. یہ تمہارا پرس ہے، تم اسے لے سکتی ہو. اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم میرے پاس صرف میرے بلاوے پہ آ جاؤ گی تو میں اس بچے کو نہ بھیجتی. اسے معاف کر دینا، اس کی مجبوری تھی. آؤ بیٹھ جاؤ. کھڑے کیوں ہو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی لیے اب سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئیں. وہاں بھی ایک بڑا سا کینڈل سٹینڈ رکھا نظر آ رہا تھا، جس کے اوپر جگہ جگہ موم بتیاں سیدھی کھڑی تھیں. وہ ایک ایک کر کے ان موم بتیوں کو بھی روشن کرنے لگی. حیا کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے صوفے کے کنارے کی نشست پہ جا ٹکی. اس کی نگاہیں ابھی تک قریب رکھی میز کے دھرے اپنے سنہری کلچ پہ تھیں. کچھ کھاؤ گی؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا. بہت ساری ہمت جمع کر کے وہ بمشکل کہہ پائی، آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور پھر تمہیں کچھ بتانا ہے. عبد الرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے، مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمہ لگایا تھا. وہ اب اس کی جانب پشت کیے آخری موم بتی جلا رہی تھی. وہ عبد الرحمن کے نام پر حیران نہیں ہوئی تھی. اس نے دوپہر میں ہی اس گھر کے باہر لگے تختی دیکھ لی تھی. اس کے باوجود جب وہ بچہ اس گھر میں داخل ہوا تو وہ بھی پیچھے چلی آئی تھی. وہ صرف اپنے پرس کے لیے یہاں آئی تھی یا کسی معمے کے حل کے لیے؟ وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے سے قاصر تھی. آپ کا عبد الرحمن پاشا سے کیا رشتہ ہے؟ وہ بولی تو اس کی آواز زرد روشنی کی مانند مدھم تھی. آہستہ آہستہ اس کا خوف زائل ہو رہا تھا. میں عبد الرحمن کی ماں ہوں. انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موم بتی میز پہ رکھی اور انگلی کی پوروں پہ لگی موم کھرچ دی. پھر پلٹ کر اس کی طرف آئیں. عبد الرحمن نے تمہیں ملنے کا کہا تھا، لیکن جب تم نے ملنے سے انکار کیا تو بھلے وہ ہاتھوں اور دامن کا صاف نہ ہو، مگر دل کا اتنا صاف ہے کہ وہ رکا نہیں. البتہ جاتے جاتے اس نے میرے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ میں تم سے مل لوں اور تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہارے ذہن میں کلبلاتے رہتے ہیں. وہ دم سادے خاموشی سے اس معمر خاتون کو دیکھے گئی جو ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی. ان دونوں کے درمیان رکھی کارنر ٹیبل پہ ایک فوٹو فریم رکھا تھا اور اس میں دو چہرے مسکرا رہے تھے، ایک وہی معمر خاتون اور دوسرا ان کے ساتھ ایک 35-36 برس کا مرد جس کے بال گھنگھرالے تھے اور لمبے تھے. آنکھوں پہ فریم لیس چشمہ تھا. چہرے پہ چھوٹی چھوٹی سی داڑھی تھی جس میں جگہ جگہ سفید بال چھلکتے تھے. نہایت گہری سانولی رنگت کا وہ شخص بہت ہی عام سا قبول صورت مرد تھا. اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاؤں، اگر تم کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو. حیا نے فوٹو فریم سے نگاہ ہٹا کر ان کو دیکھا جو مسکراتی پرشفقت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ دروازہ بند ہو جانے پہ ڈر گئی تھی، مگر اب اس ڈر کا شائبہ تک نہیں تھا. عبد الرحمن پاشا مجھے پھول کیوں بھیجتا ہے؟ سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ ہولے سے مسکرائیں. ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. شاید وہ اس طرح پھول اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں چونکائے، تمہاری توجہ حاصل کرے. مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے وہ الجھن سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئے تھی. میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی. انہوں نے ایک گہری سانس لی. دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی تھی. وہ اسلام آباد میں اس وقت اسی ہوٹل میں تھا. وہاں اس نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا.
اور اسی رات پہلی دفعہ پھول بھیجے تھے۔ ایک دم سے اس کی اس 2-2.5 ماہ پرانی بے چینی کا اختتام ہو گیا۔ اسے فوراً سے یاد آ گیا جس رات اسے سبانجی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی، اسی دوپہر اس نے وہ چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو زارا کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شہر کی کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کی تھی۔ وہ اور زارا بھی یوں ہی چلی گئی تھی۔ یقیناً اسے عبد الرحمن پاشا نے وہیں دیکھا تھا۔ یہ ممکن تھا۔ تمہیں وہ ڈالی نامی خواجہ سرا تو یاد ہوگا، اسے عبد الرحمن نے ہی تمہارے تعاقب پہ لگایا تھا۔ ڈالی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم ہے، برسوں سے ہمارے ساتھ ہے اور وہ صرف تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس میجر کا جس کو تم نے اس کی ماں اور بہن کے سامنے بے عزت کیا تھا، اس کی مدد بھی عبد الرحمن نے تمہاری ویڈیو ہٹوانے کے لیے ہی لی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ میجر کرنل گیلانی کا بیٹا تھا۔ کرنل گیلانی جانتی ہو کون ہے؟ حیا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ کرنل گیلانی وہ تھے جن کو تمہارے پھپھا نے ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیے میں پھنسا دیا تھا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کرنل گیلانی نے کئی سال سزا کاٹی اور گو کہ وہ بعد میں رہا ہو گئے تھے، انہوں نے قید کی صعوبتوں میں لگنے والی بیماریوں کے ہاتھوں اپنی زندگی ہار دی تھی۔ اس میجر کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسانا چاہا تھا، مگر تم بے فکر رہو، وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا سارا کھیل، ایک بااثر شخص کی اپنی محبت کو پا لینے کے لیے استعمال کردہ کچھ مہروں کی کہانی۔ ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ ذرا سرد لہجے میں بولی۔ تم یہ گھر دیکھ رہی ہو؟ بیوک ادا میں اس وقت بجلی کا کوئی پول مرمت کے باعث کام نہیں کر رہا، سو اس علاقے میں بجلی بند ہے، ورنہ تم دیکھتی کہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو وہ بیوک ادا کا سب سے خوبصورت اور سب سے عالی شان محل ہے۔ یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ طاقت، یہ سب کچھ واقعتاً ایسا شخص جو تم سے محبت کرتا ہے، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو، اگر تم عبد الرحمن سے شادی کر لو۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں ادھر بلایا ہے۔ حیا نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے، اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اس شخص کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بھی عبد الرحمن پاشا کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے میرا جواب صاف انکار ہے۔ کیا ہے؟ اس ایک معمولی سے ریسٹورانٹ اونر کے پاس جو عبد الرحمن کے پاس نہیں ہے؟ وہ ذرا حیران ہوئی تھی۔ اس کے پاس حیا سلیمان ہے اور عبد الرحمن پاشا کے پاس حیا سلیمان نہیں ہے، وہ بہت استہزاء سے چبا چبا کے بولی تھی، اور وہ خاتون لاجواب ہو گئی تھی۔ اور اگر وہ نہ رہے تب بھی تمہارا جواب انکار ہوگا؟ وہ ایک دم سے اندر تک کانپ گئی۔ یہ دھمکی ہے؟ نہیں، محض ایک سوال ہے۔ میرا جواب پھر بھی انکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ عبد الرحمن زبردستی کا قائل نہیں ہے، نہ وہ عشق میں جوگ لینے والا شخص ہے۔ وہ آج کے بعد نہ تمہیں فون کرے گا، نہ تمہارا پیچھا کرے گا، اور نہ ہی تمہارے راستے میں آئے گا۔ ویسے بھی وہ 2-2.5 ماہ سے کب انڈیا سے واپس نہیں آ پائے گا، اور اس کے آنے تک تم جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر تمہارا جواب انکار ہو تو میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دے دوں کہ وہ اب تمہیں کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا۔ تم جا سکتی ہو۔ آخری فیری 8 بجے نکلے گی، اور اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے… بہت شکریہ، پیسے ہیں میرے پاس۔ اس نے اپنا کلچ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی۔ سنو، تم اچھی لڑکی ہو، کبھی دوبارہ بیوک ادا آنا ہو تو ادھر ضرور آنا، مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ مگر مجھے نہیں ہوگی۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ نیم تاریک راہداری کے دوسرے سرے پہ بنے دروازے کا نوب اس نے گھمایا تو وہ کھل گیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ پتھر بن جانے کے خوف سے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ باہر شام کی نیلگوں روشنی ڈوب رہی تھی، ہر سو اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے روش پہ آئی، اور اسی پل باہر سے کسی نے سفید گیٹ کھولا تھا۔ نیم اندھیرے میں بھی اسے وہ دونوں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ ترک میں باتیں کرتی، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلی آ رہی تھی۔ وہی گہری جامنی فراک والی بچی اور بھورے اسکارف والی بڑی لڑکی جس کے بازو میں جنگی پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکری تھی۔ وہ مگن سی بچی کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ اسے سامنے سے آتا دیکھ کر حیا ٹھٹک کر رکی، مگر پھر تیز قدموں سے چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ بھورے اسکارف والی لڑکی رک کے گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھے گئی۔ بچی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر اندر کی طرف جاتے ہی آبنوسی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔
حیا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ سمندر کی طرف سے آتی ہوا مزید سرد ہو چلی تھی۔ نیلگوں سیاہ پڑتی شام دم توڑ رہی تھی۔ جب تک وہ واپس بندرگاہ پہ پہنچی، شام اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ تاریک رات، ویران سمندر، پراسرار جزیرہ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی محفوظ جگہ ملے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ ابھی تو وہ رونے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کو فیری کتنے بجے آئے گی؟ اس نے ٹکٹ کاؤنٹر کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے آفیسر سے پوچھا۔ اس کا موبائل جہان ساتھ لایا تھا، مگر وہ واپس نہیں لے سکی تھی، اور ڈی جے کے موبائل نمبر اسے کبھی زبانی یاد نہیں ہوئے تھے، ورنہ کہیں سے کال ہی کر لیتی۔ وہ چلے گئے ہوں گے اور کتنے پریشان ہوں گے وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ 8 بجے۔ ٹکٹ چیکر نے جواب دیتے ہوئے بغور اسے دیکھا اور پھر ساتھ رکھا کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ آر یو حیا سلیمان، دا پاکستانی ٹورسٹ؟ اس کے کہنے کے ساتھ ہی وہ پرنٹ آؤٹ اس کے سامنے کیا، جس میں اس کی اور ڈی جے کی آج دوپہر کی کھینچی گئی تصویر پرنٹ کی گئی تھی۔ یس آئی ایم، میری فیری نکل گئی تھی، کیا میرے فرینڈز ادھر ہی ہیں؟ فرتے جذبات سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ پولیس اسٹیشن، کم ٹو پولیس اسٹیشن۔ وہ جب پولیس آفیسر کے ہمراہ پولیس اسٹیشن گئی تو اندرونی کمرے میں اسے دونوں نظر آ گئے۔ ڈی جے کرسی پہ سر دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھی تھی، جبکہ جہان انگلی اٹھائے درشتی سے سامنے بیٹھے آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آفیسر جواباً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جہان نہیں سن رہا تھا۔ چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ بولتے بولتے رکا اور گردن موڑی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کی انگلی اٹھی نیچے گر گئی۔ اب لب بھینچ گئے اور ایک دم وہ کرسی سے پیچھے نکل کر اس کی جانب آیا۔ کدھر تھی تم؟ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں کھو گئی تھی، وہ بچہ میرا پرس لے کر بھاگا تو آدھے بیوق ادا نے تمہیں اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ عقل نام کی چیز ہے بھی تمہارے پاس یا نہیں؟ ایک پرس کے لیے تم اس کے پیچھے بھاگ گئی؟ فیری چھوٹ جائے گی یا وہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے تمہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں تھا؟ وہ غصے سے چلایا۔ کیوں نہ بھاگتی میں اس کے پیچھے؟ پرس میں میرا پاسپورٹ تھا، سبانجی کا ID کارڈ تھا، اور پھر میں پریشان ہوتی کہ بعد میں کیسے انہیں ڈھونڈتی، اور وہ پریشانی جو ہمیں ہوئی وہ ہم اس 1.5 گھنٹے میں پاگلوں کی طرح تمہیں پورے جزیرے پہ ڈھونڈتے رہے، مگر تمہارا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جانتی ہو ہماری حالت کیا تھی؟ ڈی جے جو اس کے چلانے کے باعث رک گئی تھی، اب آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ حیا تم بالکل پاگل ہو۔ اس کی آنکھیں رونے سے متورم تھیں اور پھر دونوں گلے مل کے خوب روئیں۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی، آئندہ تم دونوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ بھنا کر کہتا ہوا واپس پولیس آفیسر کی جانب پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اسے واپسی پہ جہان کی بہت سی باتیں سننی پڑیں گی۔ وہ دونوں لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر آئیں تو اندر ہر سو اندھیرا چھایا تھا اور روشنی زرد روشنی میں بدل چکی تھی۔ آنے اس نے جنگلی پھولوں کی ٹوکری لابی میں رکھے اسٹینڈ پہ دھری اور بچی کا ہاتھ تھامے لانگ روم کی طرف چلی آئی۔ صوفے پہ وہ معمر سی خاتون اسی طرح بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں چند نوٹ تھے جو وہ گن کر علیحدہ کر رہی تھی، اور ساتھ ہی وہ لڑکا کھڑا ان سے نوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم آنے، کیسے ہو عبداللہ؟ اس نے بچی کی انگلی چھوڑ دی اور کندھے سے پرس کی اسٹریپ اتارتے ہوئے بڑی میز کی طرف چلی آئی۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ لڑکی نے معمر خاتون کے بڑھائے گئے نوٹ پکڑے، گنے اور باہر بھاگ گیا۔ وہ بقیہ نوٹ واپس بٹوے میں رکھنے لگی۔ بجلی والا پول ٹھیک ہوا؟ بٹوا بند کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ وہاں بندے کام کر تو رہے ہیں، ابھی گلی میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا۔ عبداللہ کیوں آیا تھا؟ وہ میز کے ساتھ کھڑی اپنا پرس کھولتی کہہ رہی تھی۔ میرا کام تھا، انہوں نے بچی کا ہاتھ تھامتے ہوئے سرسری سے جواب دیا۔ جواب ان کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی تھی۔ کام بھی تھا اور آنے نے اسے پیسے بھی دیے عائشہ گل، تم نے دیکھا؟ وہ صبح قرآن پڑھنے کب سے نہیں آیا، روز بہانے بنا دیتا ہے، بچی ناک سکوڑے کہہ رہی تھی۔ اپنے پرس کو کھنگالتی عائشہ نے پلٹ کر خفگی سے اسے دیکھا۔ بری بات ہے بہارے، کسی کے پیچھے اس کا یوں ذکر نہیں کرتے۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈال کر واپس اپنے پرس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ اور یہ وہی لڑکی تھی نا؟ چند لمحے موم کی طرح پگھل کر گر گئے تو اس نے پرس کی چیزیں ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا، ادھر کیوں آئی تھی؟ یہ عبدالرحمان کے مسئلے ہیں، وہ خود ہی نپٹا لے گا، انہوں نے ٹالنا چاہا۔ اچھا، وہ اداسی سے ہنسی، یعنی مسئلہ ابھی تک نمٹا نہیں ہے؟ کیا کہہ رہی تھی؟ صاف انکار، انہوں نے گہری سانس لی۔ عبدالرحمان چلا گیا؟ اس نے بات پلٹ دی۔ ہاں،
آج صبح کی فلائٹ تھی نا، واپسی کا نہیں بتایا؟ کہہ رہا تھا 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے اور شاید اس دفعہ وہ واپس نہ آئے۔ جانے دو آنے، یہ تو وہ ہر دفعہ کہتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرا کر بولی، ایک ہاتھ سے ابھی تک وہ پرس کے اندر سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آنے، تمہیں پتہ ہے عائشہ گل مجھ سے ناراض ہے؟ بہارے اپنے ننھے ننھے سے جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے بتانے لگی۔ آنے نے حیرت سے میز کے سامنے کھڑی عائشہ کو دیکھا جس کی ان کی طرف پشت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ 7 دن کی تربیت کے بعد آپ کی چہیتی پہ یہ اثر ہوا ہے کہ یہ آج بازار میں عین سڑک کے وسط میں کھڑی اپنا پونچو کہیں گرا کر سیاحوں کے کیمروں میں تصویریں بنوا رہی تھی۔ ارے تو تم اسے سمجھا دو نا، یوں ناراض تو نہ ہو۔ کس کس کو سمجھاؤں؟ سفیر کہتا ہے اس کے ماں باپ کو سمجھاؤں، اس کے ماں باپ کہتے ہیں سفیر کو سمجھاؤں، آپ کہتی ہیں بہارے کو سمجھاؤں، بہارے کہتی ہے میں خود کو سمجھاؤں، اور عبد الرحمن کہتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی اور پھر سچڑ کر پرس کی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگی۔ عبد الرحمن کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا جو چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے آنے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تو آج تم نے مجھے بہت خفا کیا ہے بہارے، میں نے کہا تھا نا کہ اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی۔ پھر اچھی لڑکیاں کیسے کرتی ہیں عائشہ گل؟ بہارے نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، وہ ہر کسی سے نہیں مل لیتی اور ہر بات نہیں کر لیتی۔ اس نے پرس میز پر الٹ کر جھاڑا۔ تو پھر میں بری لڑکی ہوں؟ بہارے پل بھر میں رونقی ہو گئی۔ نہیں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو برا ہوتا ہے اور جس پہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جانتی ہو جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا؟ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور جانتی ہو اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی، جب وہ مدد مانگتا ہے تو اس کو مدد نہیں ملتی، وہ راستہ ڈھونڈتا ہے تو اس کو راستہ بھی نہیں ملتا۔ وہ اب میز پر رکھی اشیاء الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی اور خالی پرس ساتھ ہی اوندھا رکھا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سفیر نے اپنی ممی کو چابیاں دینے کے لیے کہا تھا، یہیں پرس میں رکھی تھیں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ عبد الرحمن ٹھیک کرتا ہے، عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ ایسا اس لیے کہتا ہے کہ عائشہ گل ہی سب کچھ کرنا سیکھ جائے۔ ان کی اس بات پہ اسے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور چیزیں واپس پرس میں ڈالنے لگی۔ وہ چابی یقیناً کہیں اور رکھ کر بھول گئی تھی۔ منظر بدلتا ہے۔ آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بوجھ ذرا بڑھ گیا تھا اور کلاسز کا شیڈیول پہلے سے سخت ہو گیا، تو وہ دونوں ٹیسٹ تیار کرنے اور دینے میں ایسی مصروف ہوئیں کہ کہیں آ جا نہیں سکتی تھی۔ وہ وسط مارچ کے دن تھے۔ استنبول پہ چھایا کوہر ٹوٹ رہا تھا اور بہار کی رسیلی ہوا ہر سو گلاب اور ٹیولپس کھلا رہی تھی۔ اب صبح سویرے گھاس پہ برف کی جمی ہوئی سفید تہ نظر نہیں آتی تھی اور سبانجی کا سبزہ اپنے اصل رنگ میں لوٹ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن ان دونوں نے ٹاپ کپی پیلس میوزیم جانے کا پروگرام بنایا، مگر اس وقت حالے آ گئی۔ اس کے پاس کوئی دوسرا پروگرام تھا۔ میلو کینٹ میں میلاد ہو رہا ہے، چلو گی؟ کیوں نہیں؟ اس بہانے تھوڑا سا ثواب ہی کما لیں گے، ورنہ میں نے اور حیا نے تو اور کوئی ثواب کرنا ہے نہیں۔ ڈی جے اپنا بیگ بند کرتے ہوئے بولی، ویسے ربیع الاول ختم ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ ہو چکا، مگر اسٹوڈنٹس کا میلاد ہے اور پڑھائی کے باعث ملتوی ہوتا جا رہا تھا، اس لیے اتنا لیٹ کیا ہے۔ اب چلو۔ میلاد میں درس دینے والی لڑکی اونچی سی چوکی پہ بیٹھی تھی۔ سامنے رکھی چھوٹی میز پر کھلی کتاب سے پڑھ کر وہ ترک میں درس دے رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ایک شرمندہ سی نگاہ سامنے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی حیا اور خدیجہ پر بھی ڈال لیتی، جو سروں پہ دوپٹے پہنے بہت توجہ سے درس سن رہی تھی۔ مدرس لڑکی سخت شرمندہ تھی۔ حاضرین کی انگریزی اچھی نہیں تھی، اس لیے اس کی مجبوری تھی کہ اسے ترک میں ہی درس دینا پڑ رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ بظاہر بہت توجہ اور غور سے سنتی پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ درس ختم ہوا تو وہ لڑکی ان کی طرف آئی اور بہت معذرت خواہانہ انداز میں ان کو دیکھا۔ آپ کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہوگا۔ لے، سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ ڈی جے نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پہلے آپ نے حجر اسود پہ چادر رکھنے والا واقعہ سنایا، پھر غار ہیرا میں وحی، مسلمانوں کی ابتدائی تکالیف، حضرت ابو بکر کی قربانیاں، ابو جہل بن ہشام کی گستاخیاں،
حضرت حمزہ کا قبول اسلام، حضرت عمر کا قبول اسلام، ہجرت مدینہ، پھر غزوہ بدر۔ لڑکی نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ آپ کو ترک آتی ہے؟ ترک نہیں آتی، مگر اپنی ہسٹری ساری سمجھ میں آتی ہے، وہ جواباً ہنس کے بولی۔ ترک اردو جیسی ہی لگتی تھی، اور واقعتاً وہ صحابہ کرام کے عصمہ کے باعث سب کچھ سمجھ پا رہی تھی۔ شکریہ شکریہ، وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ میلاد ختم ہوا تو حالے کی امی کا فون آ گیا۔ انہیں کوئی ضروری کام تھا، سو حالے ان کے ساتھ آگے جانے سے معذرت کر کے واپس اپنی امی کے پاس چلی گئی۔ اب انہیں آگے ٹاپ کپی پیلس اکیلے جانا تھا۔ دو لوگ اکیلے تو نہیں ہوتے۔ وہ ٹاکسم اسکوائر پر بس سے اتری تو حیا نے اسے تسلی دی۔ ڈی جے ہنس دی۔ پھر بھی تیسرے کو ساتھ لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ استقلال اسٹریٹ کی جانب مڑی تو قدم خود بخود برگر کنگ کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ چلے گا ہمارے ساتھ؟ اس روز کتنا غصہ کیا تھا اس نے، یاد ہے؟ وہ اس لیے کہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ بہت فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا، مگر اب تھوڑا سا اصرار کریں گے تو ضرور چلے گا۔ استقلال اسٹریٹ ویسے ہی رش سے بھری تھی۔ وہ دونوں بازو میں بازو ڈالے تیز تیز چل رہی تھیں۔ یہ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی، بلکہ اسٹریٹ کے جیب کتروں سے بچاؤ کے لیے وہ اپنے ملے ہوئے کنوں سے پرس لٹکاتی تھی تاکہ چھین کے کوئی جا نہ سکے۔ حیا تو اس واقعے کے بعد بہت زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ اب بھی اس نے اپنے سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں ڈال رکھا تھا کہ بائیں کندھے سے اسٹریپ گزار کر دائیں پہلو سے پرس لٹک رہا تھا۔ بال کھلے تھے اور دوپٹہ گردن کی گرد لپیٹ رکھا تھا۔ ڈی جے نے بھی اسی طرح شلوار قمیص پہ سیاہ لمبا کوٹ پہن رکھا تھا۔ برگر کنگ میں خوب گہما گہمی تھی، اشتہا انگیز سی مہک سارے ماحول میں پھیلی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کچن کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف آئیں۔ سامنے طویل سا کچن تھا، ادھر ادھر ایپرن اور ٹوپیاں پہنے دو چار افراد آ جا رہے تھے۔ ایک سلیب کے ساتھ وہ بھی کھڑا تھا، جینس اور سفید ٹی شرٹ پر ایپرن پہنے، ہاتھ میں بڑا سا ٹوکا لیے وہ کٹنگ بورڈ پر رکھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کھٹا کھٹ کاٹ رہا تھا۔ گڈ مارننگ مینیجر، دونوں نے چوکھٹ میں کھڑے ہو کر بآواز بلند پکارا تو اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ رکا۔ اس نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر سر سے پاؤں تک ان کا جائزہ لیا۔ دونوں جاگرز پہنے ہوئے، ہینڈ بیگز اٹھائے ہوئے تھی۔ حیا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا استنبول کا نقشہ تھا اور ڈی جے کے ہاتھ میں ایک گائیڈ بک، گویا وہ پوری تیاری سے آئی تھی۔ گڈ مارننگ، وہ واپس گوشت کی طرف متوجہ ہو گیا اور دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی اسٹینڈ پر لگی تختی اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پہ پٹک دی۔ اس پہ لکھا تھا آئی ایم بزی، ڈو ناٹ ڈسٹرب۔ حیا اور خدیجہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر حیا وہی چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹ کر زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گئی، جبکہ ڈی جے مسکراہٹ دبائے آگے بڑھ گئی۔ ہم ٹاپ کپی پیلس جا رہے ہیں، خدیجہ نے کاؤنٹر کے سامنے آ کر اطلاع دی۔ استقلال اسٹریٹ سے باہر نکلو، ٹاکسم سے میونسپلٹی بس پکڑو، وہ وہاں پہنچا دے گی۔ وہ سر جھکائے ایک ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پکڑے دوسرے سے کھٹ کھٹ چھرا چلا رہا تھا۔ مگر ہمیں ایک ہینڈسم گائیڈ کی بھی ضرورت ہے۔ ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو۔ ڈی جے نے پلٹ کر حیا کو دیکھا، اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ وہ واپس جہان کی طرف گھومی۔ تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ بالکل بھی نہیں، تم میں سے کوئی پھر ٹاپ کپی میں گم ہو جائے گی اور میرا پورا دن برباد ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پھر گھومنے کا سوچ لیں، لکھ کے دے دوں؟ وہ کہتے ہوئے ٹکڑوں کو ایک طرف ٹوکری میں رکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ اچھا ایک بات بتائیں، استقلال اسٹریٹ میں جیب کترے ہوتے ہیں؟ ڈی جے نے اس کے سلور اسمارٹ فون کو دیکھتے ہوئے کہا، جو قریبی چارجنگ پہ لگا تھا۔ ہاں تو سمجھیں آپ کی جیب کٹ گئی۔ ڈی جے نے ہاتھ بڑھا کر فون اچکا، تار نکالی اور حیا کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ فون والا ہاتھ اس نے کمر کے پیچھے کر لیا تھا۔ کیا مطلب؟ اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ٹاپ کپی پیلس نہیں چلیں گے تو ہم اس موبائل کو بیچ کر آدھا جواہر تو خرید ہی لیں گے۔ ویسے فون اچھا رکھا ہوا ہے آپ نے۔ وہ الٹ پلٹ کر کے موبائل دیکھنے لگی۔ پاکستانی روپوں میں 2-2.5 لاکھ سے کم کا تو نہیں ہوگا۔ وہ چھرا رکھ کر ان کے سر پر آ پہنچا۔ میرا فون واپس کرو۔ کڑی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ ٹاپ کپی سے واپسی پہ دے دوں گی، وعدہ۔ مطلب تم لوگ مجھے یرغمال بنا کر لے جاؤ گی؟ کوئی شک؟ وہ پہلی دفعہ بولی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ آخری بار ہے۔ پھر بھی میں تم دونوں کو بتا دوں،
کہ میں تم لوگوں کی خاطر اپنا پورا دن برباد نہیں کروں گا۔ وہ ایپرن گردن سے اتارتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ اور آج تم دونوں میں سے کوئی کھو گئی تو میں بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ ہاتھ دھو کر جیکٹ پہنتا وہ ان کے ساتھ باہر نکلا۔ ٹاپ کپی سرائے کے سامنے وہ سبزہ زار پر ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حیا درمیان میں تھی اور وہ دونوں اس کے اطراف میں۔ جہان، یہ ٹاپ کپی سرائے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں ایک یرغمال شدہ گائیڈ ہوں اور یرغمالی عموماً خاموش رہتے ہیں۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چنگم چباتا شانے اچکا کر بولا۔ میں بتاتی ہوں۔ ٹاپ یعنی توپ۔ دراصل اردو میں جو توپ بولا جاتا ہے یہ بھی وہی ہے۔ جیسے تقسیم ٹاکسم بن گیا ویسے ہی توپ ٹاپ بن گئی۔ کپی کہتے ہیں گیٹ کو اور سرائے ہو گیا محل۔ سو یہ ٹاپ کپی سرائے یعنی کہ کینن گیٹ پیلس ہے۔ آئی ایم اے جینیس، ہے نا جہاں؟ میں نہیں بول رہا۔ وہ سخت خفا تھا۔ ٹاپ کپی پیلس 400 سال تک سلاطین کا محل بنا رہا تھا۔ سرمئی عظیم الشان قلعہ نما محل جہاں خاص کمروں کے پہرے دار گونگے اور بہرے ہوا کرتے تھے تاکہ رازداریوں کے باہر نکلنے کا کوئی شائبہ نہ رہے، اور جس کے کوئی کون نما شاہانہ سے انداز میں اوپر کو اٹھے ہوئے گنبد تھے۔ سلطان کا عظیم الشان ورثہ اور اثاثے، چینی پویلین کے نیلے اور سفید رنگ کے ایسے برتن جس میں اگر زہر ملا کھانا ڈالا جاتا تو برتن کا رنگ بدل جاتا۔ 86 کیرات کے جواہرات سے مزین سلطان کے شاہی لباس نگاہوں کو خیرہ کرتے تھے۔ یہ منحوس گارڈ ہمارے سر پہ نہ کھڑا ہوتا نا تو میں کسی طرح 2-4 ہیرے تو توڑ ہی لیتی۔ ڈی جے ان آنکھیں چندھیا دینے والے قیمتی ہیروں کو دیکھ کر سخت ملال میں گھر چکی تھی۔ پویلین آف ہولی مینٹل کے حصے میں دینی متبرکات رکھے تھے۔ وہ ایک اونچا سا ہال تھا، منقش در و دیوار، رنگ برنگی ٹائل سے چمکتے فرش، بلند و بالا ستون۔ حیا ارد گرد نگاہیں دوڑاتی شیشے کی دیواروں میں مقید تاریخی اشیاء کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ دفعتاً ایک جگہ رکی اور شو کیس میں سجے ایک تبرک کو دیکھا۔ وہ ایک ٹیڑھی رکھی ہوئی چھڑی تھی، بھوری سی چھڑی جو شیشے میں مقید تھی۔ وہ گردن ترچھی کر کے اس کو دیکھنے لگی، پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ کیپشن سامنے ہی لگا تھا، اسٹاف آف موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ اس کی سکیڑ کر پڑتی ہوئی آنکھیں پوری کھل گئیں، لب بھی نیم وا ہو گئے۔ لمحے بعد وہ دور کھڑی ڈی جے کا بازو تقریباً دبوچ کر اسے وہاں لائی۔ ڈی جے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے؟ ریئلی؟ اس نے بے یقینی سے آنکھیں جھپکی۔ مگر یہ ان کے پاس کیسے پہنچا؟ وہ دونوں گھوم پھر کر ہر زاویے سے اس کو دیکھنے لگی۔ جہان بھی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے چلتا ان کے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کے لیے تو سب کچھ پرانا ہی تھا، مگر وہ دونوں تو مارے جوش کے راہداری میں آگے پیچھے ایک ایک تبرک کی طرف لپک رہی تھی اور ان کے دوپٹے سروں پر آ گئے تھے۔ کعبہ کا تالا، حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار، حضرت یوسف علیہ السلام کا صافہ، ابراہیم علیہ السلام کا برتن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس، دانت مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور بہت سے صحابہ کرام کی تلواریں وہاں پہ موجود تھیں۔ ڈی جے، کیا یہ شیشے کی دیوار غائب نہیں ہو سکتی اور ہم اس دیوار کو چھو نہیں سکتے؟ وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے سامنے کھڑی تھیں۔ کوئی ایسی مقناطیسی اثر تھا اس تلوار میں کہ مقابل کو باندھ دیتا تھا۔ مگر ہم اس قابل کہاں ہیں حیا؟ ختیجہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ ابھی تک یوں ہی اس تلوار کو دیکھ رہی تھی۔ اگر ہم اس کو چھو سکتے تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ 14 صدیوں کا فاصلہ ایک لمس میں طے ہو جاتا۔ مگر ہمارے ایسے نصیب کہاں؟ جہان، یہ سب تبرکات اصلی ہے نا؟ جہان نے دھیرے سے شانے اچکا دیے۔ میں نے کبھی ان پہ ریسرچ کی، نہ ہی کوئی ریسرچ پڑھا۔ کبھی امکان ہے کہ یہ سب اصلی ہیں؟ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تبرکات بھی اتنے ہی نقلے ہیں جتنے کہ عیسائیوں کے، مگر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ اصلی ہیں، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام سے وابستہ رہنے والی اشیاء ہیں۔ تحریک کے خلافت انہی متبرکات اور مقامات مقدمہ کے تحفظ کے لیے ہی تو چلائی گئی تھی۔ ڈی جے کو معاشرتی علوم کا بھولا ہوا سبق پھر سے یاد آ گیا تھا۔
ٹاپ کپی پیلس میں خوب گھوم پھر کر جب وہ باہر نکلے تو جہان نے اپنا موبائل واپس مانگا۔ یہ لیں، کیا یاد کریں گے؟ اور فکر نہ کریں، ہم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ سیکیورٹی لاک کوئی پاسورڈ ہوتا تو میں کھولنے کی کوشش ضرور کرتی، مگر آپ نے تو فنگر پرنٹ انٹری لگا رکھی ہے۔ ڈی جے کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ ٹاپ کپی کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ سے جہان نے ان کو بہت اچھا سا کھانا کھلایا، ترکی کا اب تک کا سب سے بہترین کھانا، اور کھانے کے دوران ہی ختیجہ سر درد کی شکایت کرنے لگی۔ جب تک کھانا ختم ہوا وہ بہت پسمردہ سی دکھنے لگی تھی، اس کا سر ایک دم ہی درد سے پھٹنے لگا تھا۔ میرا خیال ہے میں واپس ڈورم میں جا کے ریسٹ کروں، تم لوگ اکیلے گھومو پھرو۔ اس کی طبیعت واقعتاً خراب لگ رہی تھی، سو انہوں نے اسے جانے دیا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں ٹاپ کپی کی پچھلی طرف آ گئے۔ وہاں ایک وسیع و عریض سفید سنگ مرمر کے چمکتے فرش والا برآمدہ تھا جسے سفید ستونوں نے تھام رکھا تھا۔ برآمدے کے آگے فاصلے فاصلے پر چکور چبوترے سے بنے تھے جن کے سامنے ٹیرس کی طرح چند گز چوڑا کھلا سا احاطہ تھا۔ اس کی آگے اونچی سفید منڈیر بنی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر منڈیر پر کوہنیاں رکھ کر دیکھو تو نیچے بہتا ہوا مرمرگاں کا جھاگ اڑاتا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا انسان صدیوں وہاں بیٹھا سمندر دیکھتا رہے۔ تھک گئے ہو؟ وہ دونوں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے چبوترے کے کنارے بیٹھے تھے جب حیا نے پوچھا۔ اسے جہان ذرا تھکا تھکا سا لگا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ذرا سا بخار ہے شاید۔ اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے گولیوں کی ڈبی نکالی، ڈھکن کھول کر ڈبی ہتھیلی پر الٹی اور 2 گولیاں علیحدہ کر لیں اور ڈبی بند کرتے ہوئے دونوں گولیاں منہ میں ڈال لیں اور پھر نکل گیا۔ میرے پاس پانی تھا۔ وہ اپنا پرس کھنگالنے لگی لیکن تب تک وہ گولیاں نگل چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ تشویش سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ صبح ریسٹورانٹ سے نکلتے ہوئے اسے یوں ہی جہان کی آواز ذرا دھیمی سی لگی تھی، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ اب شاید اس کا بخار شدید ہو گیا تھا کیونکہ چہرے پہ اثرات آنے لگے تھے، سرخ پڑتی آنکھیں اور نڈھال سا چہرہ۔ گھر سے جاتے جاتے تو گھنٹہ لگ جائے گا۔ میں نے ابھی دوائی لی ہے، اس کا اثر ہونے میں ذرا سا وقت لگے گا۔ ابھی یہیں بیٹھتے ہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تھکان سے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے بیت گئے۔ ان چبوتروں پہ دور دور تک ٹولیوں کی صورت میں سیاح بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ بہت سے لوگ آگے منڈیر کے ساتھ کھڑے ہو کر سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاؤں؟ تم اکیلی بور تو نہیں ہوگی؟ ابھی میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ میری لینڈ لیڈی آج شاید آئے گی جھگڑا کرنے، مگر میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں نہیں، تم لیٹ جاؤ، یہ شال لے لو۔ اس نے بیگ سے شال نکال کر اسے تھما دی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا بہت تیز تھی۔ یہ شال وہ اور ڈی جے بطور پکنک میٹ کے استعمال کرتی تھی۔ تھینکس۔ وہ ستون کے ساتھ فرش پر لیٹ گیا، آنکھوں پہ بازو رکھے اور گردن تک شال کمبل کی طرح ڈالے۔ کب سو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے یقیناً بہت سردی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے ایک زینہ نیچے آ بیٹھی تھی۔ ہر چند لمحے بعد وہ گردن موڑ کر اوپر لیٹے ہوئے جہان کو دیکھ لیتی تھی۔ وہ سو چکا تھا۔ سمندر کی لہروں کا شور وہاں تک دکھائی دے رہا تھا اور سنائی دے رہا تھا۔ وہ اپنا ترکی والا موبائل نکال کر یوں ہی ان باکس چیک کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ وہاں چند دن پہلے کا ایک SMS ابھی تک پڑا تھا۔ اس نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اور کئی دفعہ پڑھ لینے کے باوجود مٹایا بھی نہیں تھا۔ وہ بیوق ادا سے واپسی پہ اگلے روز انڈیا کے ایک غیر شناسا سا موبائل نمبر سے آیا تھا۔ مجھے آپ کے جواب سے خوشی نہیں ہوئی، مگر میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ آج کے بعد آپ سے کبھی رابطہ نہیں کروں گا۔ جو تکلیف اور جو پریشانی میں نے آپ کو پہنچائی، اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کی بڑائی ہوگی۔ اور اگر آپ کو استنبول میں کوئی مسئلہ ہو، سرکاری یا غیر سرکاری، قانونی یا غیر قانونی، مجھے صرف ایک SMS کر دیجیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ARP۔ اس پیغام کے بعد اس شخص نے واقعتاً کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ اب استنبول میں بہت آزادی سے، بہت مطمئن دل و دماغ کے ساتھ گھومتی تھی۔ اسے پہلے کی نسبت اب ARP سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر اس وقت وہ پیغام بار بار پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال کوندے کی طرح لپکا تھا۔ اس نے پلٹ کر احتیاط سے جہان کو دیکھا۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ واپس سیدھی ہوئی اور رپلائی کا بٹن دبایا۔ اس پیغام کا جواب اسے کبھی نہ کبھی تو دینا ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ خوب غور و فکر کر کے کچھ ایسا لکھ کر بھیجے گی کہ وہ بھڑکے بھی نہیں اور دوبارہ اس کا پیچھا بھی نہ کرے۔ سو اچانک اسے ایک عجیب سا خیال آیا تھا۔ جہان کو صرف بخار نہیں تھا، وہ پریشان بھی تھا۔ اسے وہ بیوق ادا والے ٹرپ کے مقابلے میں ذرا سا کمزور لگا تھا۔
گردش معاش کے جھمیلوں میں پھنسے اس نوجوان کی اگر وہ مدد کر سکتی تھی تو اس میں آخر حرج ہی کیا تھا؟ وہ کافی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی وسیع النظری کا شکریہ۔ مجھے واقعتاً استنبول میں ایک کام درپیش ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں گے تو میں اسے آپ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کا مداوع سمجھوں گی۔ اس نے پیغام بھیج دیا۔ اب وہ خاموشی سے بیٹھی سمندر کی لہریں دیکھنے لگی۔ وہ بیوق ادا اسی کے گھر میں بھی تو چلی گئی تھی، اور جب دروازہ بند ہوا تھا تو اسے لگا تھا کہ وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے، مگر اس غلطی کا نتیجہ بہت اچھا اور اطمینان بخش نکلا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اب بھی اس نے غلطی کی ہے، اور اس کا نتیجہ ایک دم سے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا۔ وہی انڈیا کا غیر شناسا نمبر تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ٹیکسٹ پہ بات ہو جائے گی، بہت ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کر لے گا۔ وہ موبائل سنبھالتی ہوئی اٹھ کر سامنے منڈیر کے پاس چلی آئی۔ اگر وہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گی تو جہان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ہیلو، اس نے فون اٹھا لیا۔ زہ نصیب، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہی عامیانہ سا مسکراتا لب و لہجہ، اسے اپنی حرکت پہ شدید پشیمانی ہوئی تھی۔ مجھے ایک کام تھا، وہ احتیاط سے نپے تلے لہجے میں کہنے لگی، اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بیکار کی بات کرنے کی بجائے کام کی بات کریں۔ آپ کی مرضی ہے حیا جی، رابطہ تو آپ ہی نے کیا ہے، ورنہ عبد الرحمن پاشا اپنے کال کا بہت پکا ہے۔ شاید وہ طنز کر گیا تھا، مگر وہ پی گئی۔ میرے کزن کا ریسٹورانٹ ہے استقلال اسٹریٹ پر، برگر کنگ۔ اس کی شاپ کی قسطیں ادا نہیں ہوئی۔ ریسٹورانٹ کی مالکہ آج کل میرے کزن کو تنگ کر رہی ہے۔ کیا وہ اسے 1 سال کی یا 2 سال کی مہلت نہیں دے سکتی؟ کون سا کزن؟ وہ جیسے چونکا تھا۔ جہان سکندر، وہ ہکلائی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط، مگر وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ اس کی پریشانی سے تھکتے ہوئے اس کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اچھا، تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں، اور یہ کہ اس کی مالکہ پھر سے اسے تنگ نہ کرے؟ جی، وہ ہولے سے ہنس دیا۔ میں کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا، اور حیا سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں تھا۔ وہ واپس آ کر جہان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے تھے اسے نارمل ہونے میں، اور اس نے وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا تھا، اور اب وہ ذرا مطمئن تھی۔ کافی دیر وہ وہیں سکون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اس کے عقب میں ٹاپ کپی کا عظیم الشان محل تھا، اور سامنے مرمرا کا سمندر کے اس پار ایشیائی استنبول، یعنی کہ پرانا شہر تھا۔ بہت سے لمحے محل کی دیواروں سے رینگتے مرمرا کے پانیوں میں گھل گئے تو ایک دم جہان سکندر کا موبائل بجا۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا۔ تب تک کال کرنے والا شاید کال کاٹ چکا تھا۔ ریسٹورانٹ سے آ رہی تھی کال، میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں۔ وہ چالاک لومڑی نہ آئی ہو گئی، وہ پریشانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی۔ جہان نے اس کی بات پہ نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ چلتے چلتے استقلال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا، آج میں تمہارا برگر کھا کے جاؤں گی، کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے۔ کھا لینا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رک گیا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کی شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا، اور سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراریں پڑی تھیں۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورانٹ کی طرف لپکا، جبکہ وہ وہیں ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ اس کی سماعتوں میں ایک کہکا گونجا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ عملے کے ایک شخص کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلپ بورڈ پر لگے کچھ کاغذ پکڑے کچھ پوچھ گچھ کر کے لکھ رہا تھا۔ جہان تحیر سے سب کچھ دیکھتا ان پولیس آفیسرز کی طرف آیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، اور وہ صدمے اور شوق سے گنگ کھڑی نفی میں سر ہلاتا کچھ نہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے ہوئے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواباً اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ گینگسٹرز تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورانٹ الٹ کے رکھ دیا۔ عملے کو زود و کوب بھی کیا۔ پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ کس شخص پہ بھروسہ کر لیا؟ اوہ خدایا!
پولیس آفیسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے ہوئے جہان کی نگاہ اس پر پڑی، جو بمشکل آنسو روکے کھڑی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا اشارہ کیا تھا، مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آیا۔ تم جاؤ، ٹاکسم سے بس پکڑ لینا، ابھی جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ تھکا تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ پسماردہ اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیتی واپس پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کر دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسوؤں سے روتی واپسی ٹاکسم اسکوائر جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا تھا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو بے نت خوب سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ۔ اس نے آنسو رگڑے، سر جھٹکا۔ نہیں، اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔